الرحیم احباب، ضمناً کچھ باتیں آپ سے کے گوش گزار کروں گا اور معاملات کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ احباب میں سے کوئی ایسا ساتھی جس کے علم میں ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کوئی بھی ایسا ساتھی جس کے علم میں ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت (282) آیت ہے، جس میں تدین کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کی سب سے لمبی ترین آیت، تمام سورتوں میں سے سب سے لمبی ترین آیت آیت تدین ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اور قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سب سے چھوٹی آیت وہ طٰہٰ جو اوائل میں آتی ہے، یا حامیم، یہ سب سے یعنی 2 لفظوں کے اوپر مشتمل آیت ہے، اس سے چھوٹی اور کوئی آیت نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی مالی معاملات کے حوالے سے یہ آیت اتری۔ یہ جو سورہ آیت ہے، آیت تدین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس کا میں خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بامی تمہارے کوئی بھی معاملات ہوں، قرضے کے حوالے سے ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ان کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بندہ وہ عادل ہو، یعنی وہ کسی بھی حوالے سے جھونک نہ مارے، اور وہ آدمی کہ جو کوئی چیز لے رہا ہے اس کے اندر کسی بھی حوالے سے کمزوری ہے۔ سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع، 3 الفاظ ہیں۔ سفیہن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، ضعیفن کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے، اور لا یستطیع یہ بھی کمزوری کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس کا ولی اس کا سہارا بنے۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، جب آپ لکھت پڑھت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے کتنے ایسے قرضے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈوب جاتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ اگلا کہتا ہے کہ میں نے آپ کے چکا دیا تھا جی، اور آخر میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کا صرف قرضے کی بات ہی نہیں ہے، اور زندگی کے 100 معاملات ہیں۔ آپ کوئی بھی کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے، یا آپ کی امانت کسی کے پاس ہے، آپ ریٹرن نہیں دیتے ہیں، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی امانت کا آپ کو شاید ہی کوئی پیچھے واپس جو ہے وہ پلٹائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ معاملات کرو آپس میں تو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ لکھیں، اور اگر دوسرا آدمی کمزور ہے تو اس کا ولی اس کا سرپرست بنے۔ تو ولی سے مراد قریبی رشتہ دار ہے، تو ولی کا ایک اپنا رول ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ اور یہاں پہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں بھی فیملی میں کوئی مسئلہ ہو اور آدمی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو اس کو کندھا دینا لازم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کمزور ہے تو ولی لکھوائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے یہ بھی اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم لکھت پڑھت کرو تو 2 گواہ بھی بناؤ، اور یہاں پہ اسی آیت میں عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عورت اگر مرد آپ کو نہیں مل رہا ہے گواہی دینے کے لیے یا گواہ لکھنے کے لیے، تو 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوں گی۔ اب بنیادی طور پہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لکھت پڑھت کے معاملات خدا نہ خواستہ طول پکڑیں تو وہ قاضی کے سامنے جاتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی کورٹ اور کچہری میں جاتے ہیں، تو عورت کی گواہی کو نصف کیا گیا ہے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کی پروٹیکشن ہو، اور وہ خدا نخواستہ قاضی کے ہاں وہ چکر نہ لگاتی پھرے، اور وہ کورٹ اور کچہری اور ان معاملات میں اس کو مت گھسیٹا جائے، اس لیے اس کی گواہی کو نصف قرار دیا گیا ہے۔
اور جہاں تک اگر آپ کہتے ہیں اور خواتین کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے برابری کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو غور کریں تو قرآن مجید میں آپ کو نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر سب چیزوں میں برابر رکھا ہے۔ جتنا ثواب مرد کو ہے اتنا ہی ثواب عورت کو ہے، لیکن گواہی کے معاملے میں عورت کی گواہی کو نصف اس لیے قرار دیا ہے تاکہ وہ گھر کی زینت ہے اور وہ گھر ہی میں رہے، اور خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ کورٹ اور کچہری اور قاضی کے سامنے جو ہے وہ چکر نہ لگاتی پھرے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بھی بات ہمیں تلقین کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کا مثبت استعمال کرے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس سے عاری بھی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں بائیں شائیں نہ کرے۔ بنیادی طور پہ یہ کاتب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کاتب لکھاری جو ہے وہ انکار بھی نہ کرے اور جھونک بھی نہ مارے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اور آپ کے پاس آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنے کے اوپر نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جس ضمن میں آئی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ تو شہروں میں تو یہ رواج نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا تھا کسی سے کلاڑی لے لی، کسی سے چھری لے لی، کسی سے ماچس کی ڈبیا لے لی، لیکن اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ ضرورت کی ہیں اگر کوئی آدمی کسی سے مانگی جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ بھی وہ ماتھے کے اوپر اس کے شکن آ جاتے ہیں تو یہ کوئی اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں جو ضمن بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو کوئی صلاحیت دی ہے، مثال کے طور پہ کوئی کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا اخلاقی طور پہ وہ بندہ دیوالیہ ہے، تو یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، لکھاری اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ وثیقہ نویسی کی صلاحیت دی ہے وہ انکار نہ کرے۔ اس کے بعد آخری ایک بات ہوئی ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھاری جو ہے اس کو بھی ضرر نہ دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مزدوری کے اوپر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی اجرت، اس کی مزدوری اس کو دی جائے۔ گواہ ہے، کسی بھی حوالے سے گواہی دینے کے لیے آپ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو بھی ضرر نہ دیا جائے۔ ضرر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی سہولت کے لیے سواری کا بندوبست کریں اور جو بھی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حوالے سے ضرر مومن کا، اور بنیادی مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ مومن کو ضرر سے محفوظ رکھنا۔ آپ کی چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہے، آپ کا نقصان ہے، اس لیے کہا گیا کہ لکھو۔ اور ایک اور آیت میں وہاں پہ بچے کے حوالے سے آیا ہے، وہ میں ضمناً بات کر رہا ہوں، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ کوئی بھی آدمی اپنے جو والدہ ہے بچے کی، وہ بچہ اس کی ضرر کا باعث نہ بنے کہ والدین وہ باپ اس سے چھین لے اور والدہ کو تکلیف ہو، یا والدہ جو ہے وہ چھین لے اور باپ کو تکلیف ہو۔ تو شریعت کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو ضرر سے محفوظ رکھنا، جہاں بھی اس کے لیے کوئی چیز ضرر کا، تکلیف کا باعث بنتی ہے اس کا مداوع کرنا ہم سب کا اخلاقی اور مذہبی حق ہے۔ تو یہ آیت وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ایمان والو جب بھی تم بامی قرضے کے حوالے سے لین دین کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم لکھ لو، اور پھر ارشاد فرمایا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور وہ لکھاری جو ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ یہ تعلیم اس کو اس کے رب نے دی ہے، یعنی جو صلاحیت رب نے دی ہے اس کو مثبت استعمال کرنا اور لوگوں کے کام آنا، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ درست املا کروائے اور اپنے رب سے ڈرے، یعنی کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ایگریمنٹ میں لوگ جھونک مارتے ہیں، الٹی سیدھی عبارت ڈالتے ہیں اور ذو معنی عین الفاظ ڈالتے ہیں، اور وہاں کسی نہ کسی کو فیور دینا مقصود ہوتی ہے۔ یہ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ پھر آگے گواہوں کی بات ہوئی ہے، اور پھر آگے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر گواہ مرد دو دستیاب نہ ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد کر لو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا سکے، اور اس معاملے میں سستی اور کاہلی نہ برتو، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قرین قیاس ہے، اور یہ جو لکھنا ہے یہ سب سے مضبوط شہادت ہے۔ قرآن نے کہا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ جو لکھنا ہے یہ مضبوط ترین شہادت ہے، اور یہ اس بات کی بھی داعی ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ کہیں بھی کسی حوالے سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ نے خود اپنے طور پہ مطالعہ کرنا ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، آپ اس کو مطالعہ کریں اپنی روزمرہ زندگی میں، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں تو وہاں آپ اس کو لاگو کریں، یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔